السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ مدارس رجسٹریشن کے مسئلے پر جو ایوان صدر میں تحفظات تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس ایوان صدر میں جو بل کے مسترد ہونے کی وجہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ جو ہے وہ فیٹف جو ہے وہ اس بارے میں اپنے تحفظات رکھتا ہے، اور وہ فیٹف کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے، تو اس لیے جو مدارس کا بل ہے وہ مسترد کیا گیا، اور اس وجہ سے اب مدارس کا بل اس پر صدر مملکت دستخط نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کتنی آزاد اور خود مختار ہے کہ اب ہمیں فیٹف بتائے گا کہ پارلیمنٹ میں آپ نے پاکستان کے لیے کس قسم کی قانون سازی کرنی ہے اور کس قسم کی قانون سازی سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے اور خود مختاری کے، تو اب ان کا ایک رویہ جو سامنے آیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ غلام ہیں، اور یہ لوگ ایک آزادانہ سوچ نہیں رکھتے۔ یہ اپنے بڑوں سے عہد و پیمان کر کے آتے ہیں، تب جا کر ان کے بڑے بڑے کیس معاف ہو جاتے ہیں، ان کی کرپشن معاف ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو دوبارہ ملک کے کلیدی عہدوں پر لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ ساری محنت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ اداروں کو جو غیر ملکی ادارے ہیں جیسے فیٹف کی یہ بات سامنے آئی کہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ اگر کوئی اقتدار میں آتا ہے جو ملک کے لیے سوچتا ہو، عوام کے لیے سوچتا ہو، یا اس کے دل میں جو ہے وہ اسلام کا کوئی درد وابستہ ہو، تعلق ہو اس کے دل میں اسلام کا، تو ایسے شخص کو کبھی بھی اقتدار کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیا جائے گا، اور اگر وہ چڑھے گا بھی تو اس کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی سازش کی جائے گی کہ انہی کے لوگوں میں، انہی کے عوام میں ان کی نفرت بٹھائی جائے گی۔ تو اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سارے بل تو منظور کر لیے گئے، لیکن مدارس کا بل ابھی تک کیوں اس پر ایوان صدر میں جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑا ہے، اس پر دستخط نہیں کیے جا رہے؟ تو اس کی واضح جو وجہ آئی ہے کہ فیٹف نہیں مان رہا جی۔ اس وجہ سے مملکت خداداد اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو صدر ہیں وہ ان کا ہاتھ کپ کپا رہا ہے، وہ قلم اٹھانے سے جو ہے وہ پریشان ہے کہ اگر میں نے دستخط کیے تو پھر ہمارے آقا جن کی بدولت ہم یہاں پر آج موجود ہیں، کہیں ان کا مزاج نہ بدل جائے، ان کی رائے ہمارے خلاف نہ بدل جائے، اور ہماری یہ سیٹیں ہم سے نہ چھن جائیں۔ تو سارا جو پروپیگنڈا ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان سب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مملکت پاکستان ان لوگوں کی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کی ہے، یہاں پر وابستہ اہل اسلام کی ہے، اور جو مدارس والے ہیں، مساجد والے ہیں، اور جن کی بہت بڑی خدمات ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے۔ لہٰذا بل تو پاس ہو کے رہے گا، اور یقیناً علماء اس کے بارے میں مشاورت بھی کر رہے ہیں، لائے عمل تیار بھی کر رہے ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون دستخط کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور کیا فیٹف اور کیا یہ فلانے فلانے ادارے۔ انشاءاللہ ان کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے جو چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کا جو رد عمل ہے وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا علماء کا موقف ثابت ہوا کہ مدارس کے خلاف غیر ملکی سازشیں ہوتی ہیں اور وہ انوالو ہیں اس میں مکمل، اور مدارس کے خلاف جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اب جو لوگ بڑا چیخ چیخ کر ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ نہیں جی ایسا کون ہے جو مدارس میں آئے گا
اور ہمارے مدارس میں گھسے گا، ہمارے نصاب کو بدلے گا اور پھر یہ کرے گا پھر وہ کرے گا، تو ان لوگوں کو بھی یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اکابر علماء وہ ایسے ہی نہیں چیختے تھے، ایسے ہی نہیں وہ اپنا درد بیان کرتے تھے، یقیناً ان کو کچھ نظر آ رہا تھا، تبھی تو وہ یہ بار بار بات کہتے تھے کہ یہ مدارس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ مدارس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، یہ مدارس کو قومی دھارے میں نہیں بلکہ اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس پر معترض تھے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور موجودہ جو علماء کے درمیان میں مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی طریقے سے حل فرما دے، اور جو بدگمانیاں ہیں اللہ ان کو دور کرے، اور ہمیں یکجا ہو کر اپنے خلاف جو طاقتیں، ہر مدرسہ ہمارا ہے، چاہے وہ جامعۃ الرشید ہو، چاہے وہ جامعہ بنوریہ ہو، چاہے وہ وفاق المدارس کے تحت چلنے والی دینی مدارس ہوں، سارے مدرسے ہمارے ہیں، اس میں پڑھنے والے طلباء ہمارے ہیں، علماء ہمارے ہیں، اساتذہ ہمارے ہیں، اکابرین ہمارے ہیں، تو ہمیں اپنی طاقت کو یکجا کر کے اس طاقت کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو آج اگر وفاق المدارس العربیہ کے تحت چلنے والی یا تنظیمات مدارس کے تحت چلنے والے مدارس کو بند کرنے اور ان کو اپنی تحویل میں لینے کی کوششیں کر رہی ہے، کل وہ آپ کے مدرسے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے سب اکٹھے ہو جائیں، ہم سب یکجا ہو جائیں، اور اپنی کوشش اور اپنی محنت سے ہم وہ کام کریں جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔